السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ خالق و مالک کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مائیں اور بہنیں، آپ سب جانتے ہیں ابھی چند دن پہلے، چند جمعے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ واقعتاً یہ مہینہ مہمان ہی ہے، دیکھیں کتنی جلدی یہ دن گزر گئے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہو، باقی جو اللہ کو منظور، اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ اس قدر تیزی کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ گزرا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں بھی نشاندہی فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے بھی، آپ کی احادیث سے بھی اور آپ کے عمل سے بھی اس مہینے کی دو چیزوں کی نشاندہی ملتی ہے۔ دو چیزوں کے ساتھ اس مہینے کا
ایک بڑا واضح اور منفرد اور نمایاں تعلق ہے، ایک قرآن کا اور ایک اس مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ اللہ رب العزت نے قرآن بھی اسی مہینے میں نازل کیا، ان دونوں کا اس مہینے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ کچھ اس رات کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا، آپ اس کے بارے میں کیا رب تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح کا تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العزت کی توفیق سے اس بارے میں چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ عزیز بھائیو، ایک طرف تو رمضان کا پورا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو اس پورے مہینے کے روزے رکھے گا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک طرف صرف یہ ایک رات ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں وہ تلاش کرنی پڑتی ہے، صرف ایک رات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، کہ جس نے صرف لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت میں، ما غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس ایک رات کی اتنی فضیلت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ اور لیلۃ القدر، اس کی تعیین کیوں نہیں ہوئی، اس کو مقرر کیوں نہیں کیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ہی بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 10 دفعہ رمضان آئے ہیں، اور آپ ہر دفعہ آپ نے اس کو تلاش بھی کیا ہے، اس کو پایا بھی ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شروع کی بات ہے، فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر اس کی تعیین کر دی، اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ فلانی رات ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ مقرر بھی ہو گئی ہو کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا یہ رات لیلۃ القدر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ بتانے کے لیے صحابہ کی طرف آ رہا تھا، جو ہی میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو آپ کے صحابہ میں سے 2 ساتھی آپس میں کسی بات پر جھگڑ پڑے، ان کی آپس میں جھگڑا اتنا ہوا کہ ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن بھی اس طرف ہوا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہ آپ کو دیکھ کر خاموش تو ہو گئے، لیکن آپ کا ذہن بٹنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وہ جو مجھے بتایا تھا وہ میرے ذہن سے اب محو ہو گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ اس کی تعیین نہ کریں، تم اسے اب رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے تعیین نہیں کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہے۔ اگر تعیین کر دیتے اور کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرتا، یا کچھ لوگ اس کی قدر کرتے، اس میں عبادت کرتے، اور کچھ لوگ غفلت میں پڑے رہتے، اللہ کی طرف سے تعیین ہونے کی وجہ سے جو لوگ اس سے غفلت برتے، اس سے دور رہتے، کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ آ جاتا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے، ہم آپ کی اور رب کی کتاب کی باتیں
اس وقت مانیں گے انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے سامنے آسمان سے ایک پکا پکایا کھانا دسترخوان آئے اور ہم اس کو کھا لیں، تناول کر لیں، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے، اللہ کو مانیں گے، اللہ کی کتاب کو مانیں گے۔ اللہ نے کہا تھا کہ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے کہنے پر یہ کام کر دیتا ہوں، بالکل آسمانوں سے پکا پکایا کھانا آئے گا، یہ کھا بھی لیں گے، لیکن اگر اس کے بعد انہوں نے کوئی نافرمانی کی تو میں ان کو ایسا عذاب دوں گا، عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، جہان میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا جیسا عذاب میں ان کو دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات کو اتنا اہتمام ہوتا ہے لیلۃ القدر، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات فرشتے کتاروں کی کتاروں میں، فرشتوں کے سردار جبرائیل، بڑے بڑے اللہ کے چنے ہوئے فرشتے، اتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، اپنے سردار کے ساتھ آتے ہیں کہ اس رات میں اگر کوئی محسوس کرنے والا ہو تو اس کو محسوس ہوتا ہے اس رات میں ایک روشنی ہوتی ہے۔ عام اب ہمارے علاقوں میں کیونکہ باہر نکلے، باہر بھی دن چڑھا ہوتا ہے رات کے وقت، مساجد میں اندر میں دیکھ لیں، ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ ورنہ لیلۃ القدر کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس رات اندھیری رات نہیں ہوتی، بلکہ وہ نورانی فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے ہلکا ہلکا نور، اس اندھیرے میں بھی جو ہے نا روشنی محسوس ہوتی ہے، اتنی تعداد میں اللہ کے نورانی فرشتے آئے ہوتے ہیں۔ اور وہ رات کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی سخت آندھی نہیں آتی، سخت طوفانی بارش نہیں ہوتی، ایک بڑی پرسکون رات ہوتی ہے اور بڑی خاموشی والی رات ہوتی ہے، سکون والی رات ہوتی ہے، اور اگلا دن بھی جو ہے وہ بھی بڑا دھیما دھیما سا ہوتا ہے۔ جو اس اگلے دن سورج نکلتا ہے اس کی شعائیں تو ہوتی ہیں، اس کی کرنیں تو ہوتی ہیں، لیکن ان میں وہ جو چبھنے والی تپش ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے۔ یہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جس رات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے، وہ رات بھی قدر والی رات تھی۔ ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ان دنوں میں، اس آخری عشرے میں اس رات کی بھی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ ساری طاق راتیں جاگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں جاگ کر عبادت کرے گا، جتنا حصہ بھی عبادت کرے گا، کیونکہ یہ ساری رات ہی قدر والی رات ہوتی ہے، جتنا بھی اپنی ہمت طاقت کے مطابق ساری رات عبادت کرے، آدھی رات عبادت کرے، رات کا کچھ حصہ عبادت کرے، وہ لیلۃ القدر کو ضرور پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں کرے۔ لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرنا اور اللہ کے در پہ بھی آ کے بیٹھ جانا، اعتکاف کر لینا، یہ تو سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ وہ لوگ جو لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے در میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر قیام کر لیتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ وہ جب تک کوئی عبادت کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، وہ تھک کر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، اللہ ان کا سونا بھی عبادت لکھ دیتا ہے۔ دوسرے لوگ ہیں وہ آ کر کچھ پڑھیں گے تو ان کو اجر و ثواب ملے گا، کوئی نفل پڑھیں گے اس نفل کا اجر و ثواب ملے گا، کوئی فرض پڑھیں گے اس فرض کا اجر و ثواب ملے گا، چلے جائیں گے ان کا اجر و ثواب سٹاپ ہو جائے گا۔ یہ
اللہ کے بندے جو اللہ کے در پہ آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی سپیڈ کے ساتھ ان کا نامہ اعمال لکھا جانا شروع کر دیتا ہے کہ 10 دن یہ اللہ کے گھر میں قیام کرتے ہیں، 10 دن کلمے ہی نہیں رکتی۔ روزے کا اجر و ثواب بے حد و حساب ہے۔ اللہ رب العزت روزے کا اجر و ثواب فرشتوں کو لکھنے سے منع کر دیا ہے، ہمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اے فرشتوں، تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے۔ ان کے ساتھ یہ بندے جو اعتکاف اللہ کے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے در پر آ کر جھک گئے ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کے در پر آ گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال دن رات یہ سو رہے ہوں، یہ جاگ رہے ہوں، یہ پڑھ رہے ہوں، یہ ذکر کر رہے ہوں، نہ کر رہے ہوں، ان کا نامہ اعمال جو ہے مسلسل لکھا جاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں بے حد و حساب۔ بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں ہماری مسجد میں بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کا قبول کرے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی ان کی قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر تھا کہ یہ قرآن بڑی مقدس کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں آسمانوں سے فرشتہ میرے پاس بھیجا ہے، مجھے کہیں یہ علم، یہ قرآن بھول نہ جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھتے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، فرمایا اے پیغمبر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی میں حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، اس قرآن کو سارے کے سارا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، اے پیغمبر جس وقت آپ کے سامنے فرشتہ ہمارا پیغام، یہ آیات آپ کو سناتا ہے، آپ نے توجہ سے اس کے پڑھنے کی پیروی کرنی ہے۔ جس طرح وہ پڑھتا ہے اس طرح آپ نے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کو آپ سے بیان کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو یہ بھولنے نہیں دیں گے، ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر میں جمع کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن سے محبت دیکھیں اور ہمارا اپنا انداز دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ رب العزت سے 70 دفعہ یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے پیغمبر لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر اپنی اتنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اتنا کچھ آپ کو عطا کر دیا ہے، نہ آپ کا کوئی پچھلا گناہ ہے نہ کوئی اگلا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے، آپ کے گھر والوں نے بھی آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی استغفار کرتے ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو گناہوں سے معصوم رکھا ہوا ہے۔ تو آپ جواب دیا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پاک اور صاف بنایا ہے۔ قرآن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھیں۔ نبی رحمت کی ایک بڑی ہی خوبصورت دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اور جو صحابی اس روایت کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا بھی کرتے، ہمیں پڑھایا بھی کرتے،
اور آپ ساتھ یہ کہا بھی کرتے تھے کہ میرے جس امتی کو میری یہ دعا مل جائے، میرا جو بھی امتی میری یہ دعا سن لے، اس کے الفاظ پر بھی غور کیجیے گا، لائق ہے کہ وہ اس کو یاد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور خواہش ہے کہ میرا ہر امتی اس دعا کو یاد کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک گردنیں، اپنے مبارک چہرے میری طرف رکھیں اور غور سے اور توجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سماعت کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا جو امتی بھی میری یہ دعا سن لے، لائق ہے کہ وہ اس دعا کو یاد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوبصورت دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع صدری ونور قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بڑی لمبی دعا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ کوئی 30 پارے نہیں ہیں، یہ کوئی 15 سپارے نہیں ہیں، ایک سپارہ نہیں ہے، ایک سپارے کا ایک صفحہ بھی نہیں ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک سپارے کی ایک آیت ہے۔ جتنی ایک آیت ہوتی ہے اتنی سی یہ دعا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھنا، یاد کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ 2-4 دفعہ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھیں۔ دعاؤں والی کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے، لیکن اکثر بھائی اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا، اس کا مطلب، اس کا معنی اور مفہوم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے اور اللہ کی کلام سے کتنی چاہت اور محبت ہے وہ ذرا دیکھیے گا۔ اتنے میٹھے کلمات اس دعا کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک اور تیرے بندے کا بندہ ہوں، وابن امتک اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک اللہ میرے اندر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میرا سارا نظام تیرے حکم کا پابند ہے، جتنا نظام میرے اندر چل رہا ہے، میرے دل کی حرکت، میری سانسیں، ایک ایک سانس تیرے قبضے میں ہے، میرے اندر تیرا حکم چل رہا ہے، عدل فی قضاؤک میرے بارے میں تیرے جو بھی فیصلے ہیں، تو نے مجھے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بیماری دی ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، زوال پہ لے آیا ہے، عروج پہ لے آیا ہے، پستی پہ لے گیا ہے۔ میرے بارے میں تیرے جو بھی فیصلے ہیں وہ سارے عدل و انصاف والے ہیں۔ اللہ میں تجھے عادل مانتا ہوں۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جو تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، یا او انزلتہ فی کتابک یا تو نے اپنا وہ نام اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک یا تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں اپنے پاس وہ نام رکھا ہوا ہے،
فرمایا ان سب تیرے ناموں کے ساتھ، تیرے ناموں کے وسیلے کے ساتھ اللہ میں تجھ سے یہی سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ فرمایا ان تجعل القرآن العظیم ربیع صدری، کہ اے اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور قلبی، اور میرے دل کا نور اور روشنی بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اور میرے غم اور فکر اور پریشانیاں مصیبتیں دور کرنے کا سبب بنا دے۔ اللہ اکبر! اتنی خوبصورت دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل قرآن کے نور سے بھرا ہوا ہے، آپ کا دل قرآن کی بہار سے سجا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے غم فکر دور کیے ہوئے ہیں، نہ کوئی دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر تو ہونی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم تھا تو صرف آخرت کا غم تھا، اپنی امت کا غم تھا۔ پھر بھی یہ دعا کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، تو یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اسی طرح ہے۔ آج اس دعا کے حوالے سے چند باتیں میں ایسی بتاؤں گا کہ اگر آپ ان پر عمل کریں، میں ان پر عمل کروں، تو قرآن ہمارے سینوں کی بہار بھی بن جائے گا، قرآن ہمارے سینوں کا نور بھی بن جائے گا۔ یہ دعا من و ان جیسے مانگی گئی ہے اس طرح پوری بھی ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان باتوں پر عمل کیا ہے۔ اس کے کچھ دلائل بھی ہیں، میں جو اس مختصر سے وقت میں بیان کروں گا۔ 5 باتیں ہیں، اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو آپ کو اس دعا کے سارے فائدے مل جائیں گے۔ ان 5 باتوں میں سے پہلی بات ہے اللہ کی کتاب کو سننا شروع کر دیں۔ کسی اچھے قاری سے سنیں، کسی اپنے بھائی سے سنیں، اپنے امام سے سنیں۔ رمضان کا مہینہ ہے جو ہے، اس میں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز تراویح میں شامل ہوں، نماز تراویح کے امام ہیں، امام صاحب سے سنیں۔ سارا سال فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی محفلوں میں شامل ہوں، خود پڑھیں، اس کو سننا شروع کر دیں۔ قرآن کو سننے لگ جائیں گے تو قرآن آپ کے سینوں کی بہار بننی شروع ہو جائے گی۔ نبی اکرم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے، فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خوب غور سے سنا کرو۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن سننے کا حکم دیا ہے۔ جب رب تعالیٰ نے قرآن کو سننے کا حکم دیا ہے تو اس کے سننے کے اثرات بھی ضرور ہوں گے۔ وہ اثرات اللہ رب العزت نے آگے خود بیان کیے، فرمایا سنو اور چپ رہو، لعلکم ترحمون، تم پر رب کی رحمت نازل ہوگی۔ جس پر رب کی رحمت نازل ہوگی اس کو یہ فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سورۃ النجم کی تلاوت کی۔ وقت تھوڑا ہے نہیں تو سورہ نجم میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جمعے کے خطبے میں قرآن مجید کی پوری صورتیں پڑھ دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں ہم نے پڑھ کے مصحف سے، قرآن سے پڑھ کے یاد نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سن کے ہم نے یاد کر لی۔ کہ آپ سورۃ قاف، وہ تقریباً اس کے 4 رکوع ہیں، آپ ہر جمعے میں پوری سورت پڑھ دیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے وہ سورت آپ سے سن کے یاد کر لی تھی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النجم اس کی مکے میں حرم کے اندر تلاوت کی۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کی تلاوت کو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے۔ اور اس وقت ایسا دور تھا کہ سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ بھی آپ کی تلاوت کو سن رہے تھے، بوڑھے بھی سن رہے تھے، جوان بھی سن رہے تھے، جنات بھی سن رہے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ نجم کے آخر میں سجدے والی آیت آتی ہے، پڑھتے پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سجدے والی آیت تلاوت کی آپ سجدے میں پڑ گئے، اور اس قرآن کا سننے کا اتنا اثر ہوا کہ جو سن رہا تھا وہ مسلمان تھا، وہ یہودی تھا، وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، ہر کوئی سجدے میں گر پڑا۔ قرآن کا سننے کا اتنا اثر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ اقرؤوا علی القرآن، کہ بھائی میرے سامنے تم قرآن پڑھو، جس طرح مجھے پڑھنے کا شوق ہے، سکون ملتا ہے، مجھے سننے کا بھی شوق ہے، میں تم سے سننا بھی چاہتا ہوں۔ بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار سے کہا کہ ابی آج آپ ہمیں قرآن سنائیں، میرے پاس ابھی اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اپنے صحابی ابی بن کعب سے آپ قرآن کی سورۃ البینہ سنیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حیران ششدر رہ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کپ کپاتی ہوئی آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ فرمایا ہاں ابی، مجھے فرشتے نے آ کر ایسے ہی بتایا ہے جسے میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب سورۃ البینہ کی تلاوت سنا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، قرآن کو سننا شروع کر دیں تو اس حدیث کے فائدے جو ہیں وہ آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ ان 5 باتوں میں سے دوسری بات ہے سننا۔ یہ 5 باتیں ساتھ گن بھی لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، خود بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک وقت تھا ہم مسلمانوں کے گھروں کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ وہاں سے گزرتے ہوئے صبح کے وقت گزرے، رات کے وقت گزرے، قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں۔ عزیز بھائیوں، میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کیا ماحول ہے۔ آج ہمارے گھروں سے یہ قرآن کی آواز آنی بند ہو گئی ہیں، جو آوازیں آتی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وقت کی کمی کے پیش نظر میں اس پر اتنی وضاحت و صراحت نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ کی جو پکار ہے، آپ کا جو سوال ہے، وہ فائدے آپ کو تلاوت سے بھی حاصل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تیسری بات ہے قرآن مجید کو مکمل یاد کریں، اس کا حفظ کریں، اس کے حافظ بنیں۔ نہیں تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے سینوں میں ضرور محفوظ کریں، اس کو میں حفظ کا نام دوں گا۔ قرآن مجید کو حفظ کریں۔ جب اس کو آپ حفظ کریں گے، اس کو سنیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو زبانی یاد کریں گے تو قرآن کی محبت آپ کے دلوں میں سمانا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات، قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ محمد، اس کی ایک آیت ہے۔ سورۃ محمد کی ایک خاصیت ہے، میں آپ کو علم کے لیے بتا دیتا ہوں کہ سورۃ محمد کی یہ کوئی چھوٹی سورت نہیں ہے، کافی اس کی آیات ہیں، رکوع ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا انداز دیکھیں کہ اس کی ہر سورت حرف میم پہ ختم ہوتی ہے۔ جو بھی آیت شروع ہوتی ہے، ایک آیت شروع ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے حرف میم پہ۔ اس کی صرف 2 آیتیں ہیں جو حرف میم پر نہیں ختم ہوتی، یعنی ان کا آخری حرف میم نہیں ہے، انہی میں سے ایک آیت ہے۔ وہی میری چوتھی بات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ اس قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ چوتھی بات، چوتھا کام، انسان اس کو سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات ہے، وہ بھی قرآن میں ہی ہے کہ کتاب اللہ پر اس کو سننا بھی
اس کو پڑھنا بھی، اس کو حفظ بھی کرنا، اس کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اور پانچویں بات کتاب اللہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس پر عمل کرو، جس کام سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ فرمایا یہ 5 کام تم کر لو تو تمہارے دل میں قرآن کی محبت پختہ ہو جائے گی۔ لیکن عزیز بھائیوں، ہم بڑے لالچی ہیں، بڑے حریص ہیں، میں بھی انہیں میں شامل ہوں۔ ہمارے اندر ایک کے بعد دوسرا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پختہ ہو جائے گی، ہم کر لیں گے، ضرور کر لیں گے، یہ کرنے کے بعد پھر ہمیں کیا ملے گا؟ مقصد چلو نیکی والا ہی ہے، اللہ نے کچھ اچھا ہی عطا کرنا ہے۔ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی ہے، ہمارے سینوں کی بہار قرآن بن گیا ہے، ہمارے دلوں کا نور قرآن بن گیا ہے، جو قرآن کی برکت سے ہمارے غم فکر دور ہو گئے ہیں۔ تو اتنی محبت قرآن کی پختہ کرنے کے بعد پھر ہمیں کیا ملنا ہے؟ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بھی 5 انعام بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس قدر قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن کی محبت اس کے دل میں پختہ ہو گئی ہے، فرمایا اس کو کیا انعام ملے گا؟ پہلا انعام، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں، اس وقت آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ دنیا کی کتنی آبادی ہے؟ اللہ رب العزت آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 2.25 ارب، 170 کروڑ 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں، اور ان میں سے بھی وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ اس کو جو مکمل پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کا مکمل علم حاصل کرنا، اس میں جو اس قرآن کے ساتھ دن رات جڑے ہوئے ہیں، اس کا واعظ تبلیغ، اس کو سمجھنا سمجھانا، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلا انعام بیان کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں دونوں لوگ بھی آگے ہیں، جو اس کا انتہائی علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی آگے ہیں، اور جو اس کو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی آگے ہیں۔ پہلا انعام بیان کیا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ یہ پہلا انعام ہے اس شخص کے لیے جس کا دل جو ہے وہ قرآن کی محبت میں بھر گیا ہے۔ اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اہلین من الناس، صحابہ کرام کو آپ نے بعض دفعہ بتایا کہ کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے بڑے لاڈلے اور بڑے چہیتے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اہل اللہ و اہل القرآن، وہ ہیں جن کو بس اللہ کی لو لگی رہتی ہے، وہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اللہ کی کلام کو بے حد پڑھتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا انعام بتایا، فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے عالم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کی ہیں، وہ اس کے علم میں بڑی مہارت رکھنے والے ہیں۔
میدان محشر ہوگا، اللہ رب العزت ان کو کہیں گے وہ لوگ جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں، اس کے علوم میں ماہر ہیں، واقعتاً انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے صرف کی ہوئی ہیں، فرمایا آج وہ دوسرے لوگوں کی صفوں سے علیحدہ ہو جائیں اور کہاں جائیں، فرمایا بالملائکہ، وہ فرشتوں کی، اللہ کے سب فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا، اللہ کے بڑے فرشتے ہیں، انسانوں کی جتنی تعداد ہے، جنوں کی جتنی تعداد ہے، ان کی تعداد سے زیادہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد ہے، ان میں سے بڑے اعلیٰ فرشتے کچھ کے اللہ نے نام لیے ہیں، جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، ہمایا یہ اللہ کے چنے ہوئے فرشتے ہیں، ہمایا جا کے تم ان فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ، یہ بھی اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پختہ ہو چکی ہے۔ اور پھر چوتھا انعام، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتل، اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا۔ میں ٹائم دیکھ رہا تھا، ادھر میں کھڑا ہوں اور ایک مخصوص وقت کے لیے کھڑا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے نیچے اتر جانا چاہیے، اگر میں نہیں اتروں گا کوئی آ کے میرے کان میں کہہ دے گا یا اشارہ کر دے گا یا کوئی درخواست کر دے گا، مجھے یہاں سے اتار دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ لیکن صاحب قرآن، وہ بندہ جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت دیکھیں اس کو کیا مرتبہ اور مقام عطا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو نیچے نہیں اتاریں گے۔ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، کہ اے صاحب قرآن، اے قرآن کے عالم حافظ، کہ تو پڑھ اور جنت کی منازل چڑھتا جا اور پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، فرمایا جہاں تک قرآن ختم ہوتا ہے تو پڑھتا جا، اخیر جہاں ہوگا والناس کی سین ہوگی وہاں تیرا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور اللہ رب العزت ساتھ ایک سرٹیفکیٹ دیں گے، اور وہ سرٹیفکیٹ اس میں داخلے کا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اللہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ تو نے ادھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہ جو کچھ ہم نے تجھے عطا کیا ہے ہم اسے تجھ سے کبھی واپس نہیں لیں گے، یہ تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الاٹ ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ پھر وہ لوگ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کو انہوں نے اپنے دلوں کی بہار بنایا ہوا ہے، ان کے لیے اللہ کی یہ کتاب سفارش کرے گی قیامت والے دن، یہ قرآن ان کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ اس بارے میں بڑی احادیث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک صورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں، فرمایا جو اس کو پڑھتا رہا ہے ساری زندگی، یہ قبر میں بھی اس کے لیے روشنی کرے گی، اس کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کرے گی، اور قیامت والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو رب کے سامنے لے جائے گی اور کہے گی، سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ میری حفاظت کرتا رہا ہے، آج اس کی حفاظت کر اور اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرم۔ ایک حدیث میں آتا ہے خاصمت، شفاعت و خاصمت، سفارش بھی کرے گی اور اللہ سے جھگڑا بھی کرے گی، اس اپنے صاحب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جس کو یہ حافظ پڑھتا رہا ہے، یہ قرآن جو ہے اس اپنے صاحب کے لیے اللہ رب العزت کے آگے سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو عزت عطا فرما، بار بار اللہ سے کہے گا اللہ اس اپنے بندے کو عزت عطا فرما، اس نے قرآن میں اس نے تیری کتاب کو، تیرے کلام کو دنیا میں سر بلند کیا، گلی گلی چرچا ہر جگہ تیرا قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، فرمایا اس کو عزت عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس کو خلت جو ہے نا نورانی لباس پہنا دیں گے، قیمتی لباس پہنا دیں گے، یہ تو اس حافظ کے لیے ہیں، اللہ رب العزت اس کو تاج بھی پہنائیں گے، اور اس کو جنت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی عطا فرمائیں گے، ہمیشہ کا جو داخلہ ہے وہ بھی اس کو سند عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف اس کو ہی نہیں، جو اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی اللہ رب العزت اس کی برکت سے، اس قرآن کی سفارش کی برکت سے ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا لباس پہنائیں گے کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس کی قیمت سے زیادہ ہوگا، دنیا کی جتنی بھی
مال و دولت ہیں، پراپرٹیاں ہیں، مال ہے، اسباب ہیں، پوری کی پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اس حافظ کو بھی، اس عالم کو بھی، اس صاحب قرآن کو بھی اور اس کے جو والدین ہیں ان کو عطا کریں گے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ وہ 5 انعامات ہیں اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا چاہتا تھا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس اختصار کے ساتھ ان کو بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور روشنی بنائے۔ میں درخواست بھی کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہر بھائی یاد کرے، ہر بھائی یاد کرے، پھر وہ باتیں جو کتاب اللہ کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ اس حدیث کے ذیل میں ہی آتی ہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع صدری ونور قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ آمین۔